إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أرشد الباري في محكم تنزيله فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جب سے اس فرسگیتی پر بنو انسان کو بسایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے سے بہت پہلے ان کی مقدر پہ مصائب، مشکلات، خوشی، شادمانی، مسرت، الغرض، ہر بھلائی اور برائی کو لکھ دیا ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کئی مراحل سے گزرتا ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی آلام، کبھی مصائب، کبھی مشکلات تو کبھی شادمانی، فرحت و انبساط کا ماحول آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمودات میں ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا ہے، جس پر ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ فرحت ہو، انبساط ہو، چاہے وہ مصیبت ہو، مشکلات ہو، یہ ہمیشہ نہیں رہتے، اس کا کبھی نہ کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی ہمیشہ ایسے گزرے گی۔ جس کی زندگی مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے، فاقہ کشی میں ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری زندگی ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ مالداری اور فقیری، خوشی اور فرحت، مصیبت و مشکلات، یہ اللہ رب العالمین بدلتے رہتا ہے۔ آج آپ شاہان وقت ہیں تو کل آپ رعیت کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ آج آپ عام ایک معمولی عوام ہیں تو کل آپ حاکم وقت بن سکتے ہیں، اس میں ہمارا یقین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد، ہر مشکل کے بعد کشادگی آتی ہے، فتح آتی ہے، کامیابی آتی ہے، خوشی آتی ہے، لہذا انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے مقدر پہ ہر چیز جو ہونے والی ہے لکھ دی ہے۔ مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کے کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کی مصیبت ہو، چاہے ذاتی مصیبت ہو، چاہے آپ کے سماج کی مصیبت ہو، ملکی پیمانے پر ہو یا بیرون ملک سے ہو، جہاں بھی مصیبت آئے اس مصیبت کے ساتھ نپٹنے کا شریعت نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اس کا ہم مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اور رب کے یہاں کامران و کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کتاب عطا فرمایا ہے اور نبی نے جو ہمیں سنت دی ہے، ان سنتوں میں مصیبت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، دنیا کے اندر جو مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت تین طرح کے ہوا کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو مصیبت مسلمانوں کے پاس آئے، مومن کے پاس آئے، اس مصیبت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے مقام کو اور عالی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچے منزل پہنچانا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اور اللہ سے کہے گا رب میں نے تو اتنا عمل نہیں کیا تھا تو میرا اتنا درجہ بلند کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بندہ ہم نے تجھے مصیبت دی تھی اور اس مصیبت کو تم نے اپنی کھندہ پیشانی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فرمان کے مطابق تم نے اسے جھیلا تھا، صبر کا دامن تھامے رکھا تھا، اسی کے بدولت آج تمہیں اتنا اونچا مقام مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی پاداش میں معاف کرتا ہے، اس کے گناہیں جھڑ جاتے ہیں، وہ پاک ہوتا ہے۔ جس طرح سے بھٹی میں سونے کو ڈالیں گے تو جتنی وہ آگ میں تپے گا اتنی ہی اس کے میل کچیل دور ہو کر کے اتنا وہ صاف و شفاف آئینے کی طرح سے بن جائے گا، چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک مومن کے پاس جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چمکانا چاہتا ہے، اس کو اندر گلیمر لانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے۔ ایمان کے اندر جو آلودگیاں ہیں، جو غلاظت ہیں، جو گندگی ہے، اس کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک طرح کی مصیبت ہوا کرتی ہے۔ دوسری مصیبت کافروں پر آتی ہے، جو بے ایمان ہے، جو کافر ہیں، جو منکرین خدا ہے، جو منکرین رسول ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے۔ مصیبت آئی ابو جہل پر، مصیبت آئی فرعون پر، مصیبت آئی نمرود پر، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مصیبتیں آئی تھی ان کے رفع درجات کے لیے، نہیں، یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ دنیا کے اندر عذاب اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے ان کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو میرا عذاب ایسا ہوتا ہے، یہ عذاب معمولی ہے، تم اس کو جھیلو اور قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ سخت عذاب میں تم کو مبتلا کروں گا۔ میرے بھائیوں، تیسری قسم کی مصیبت یہ ہے جو گنہگار ہیں، مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں، جو کبھی
جس کے اندر کبھی گرمی آتی ہے ایمان کی تو کبھی ایمان سرد پڑ جاتا ہے. جب تقریریں سنتے ہیں، علماء کی محفل میں رہتے ہیں، جب کتاب و سنت کی بات سنتے ہیں، جذبہ بالکل بھڑک اٹھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. لیکن جب مسجد سے نکل جاتا ہے، صحبت دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے روش پہ وہ چلا آتا ہے. مصیبت ایک طرح کی آتی ہے ایسے بندوں کو واپس لانے کے لیے. اے مسلمانوں، اے گنہگاروں، جن کا دل تو زندہ ہے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، بے خیالی میں، تغافل میں، سستی میں، کاہلی میں، صحبت سوء کی وجہ سے اور غلط ساتھی کی وجہ سے برے کام میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو مصیبت آتی ہے. اللہ رب العالمین آسمان سے، زمین سے، دوسروں سے، گھروں سے مصیبتیں پیدا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ واپس آئے. اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اب سمندر میں، بر میں اور بحر میں یہ مصیبتیں پھیل چکی ہیں، فتنے پھیل چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کی کرتوت، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مصیبتیں کیوں عطا کرتا ہے؟ کہتے ہیں لیذیقہم بعد الذی عملوا، جو لوگ کچھ کیے، غلط کیے، اس کی سزا دینے کے لیے، اس سے اس کو واپس لانے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. میرے بھائیو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے مصیبت آتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانوں میں سے کچھ صحابہ کرام کو جبل رمات پہ حمایت کے لیے اور حفاظت کے لیے دستہ بنا کر کے وہاں رکھا اور کہا کہ صحابہ اکرام سنو، ہماری ہار ہو یا جیت، چاہے ہمارے سروں سے ہماری مغز کو، ہماری گوشت کو، ہمارے لتھڑے کو چڑیا اٹھا لے جائے، پھر بھی تم اس پہاڑی سے نہ اترنا. اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا. لیکن جب وہ لوگ دیکھے، سوچے غلبہ تو ہمارا ہے، پلہ تو ہمارا بھاری ہو چکا ہے، کافر تو میدان سے فرار ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ جو ہے اس پہاڑی سے اتر کر کے مالی غنیمت کو لوٹیں. اس خیال سے صحابہ کرام کسی بد خیالی سے پہاڑی سے نہیں اترے تھے. انہوں نے اجتہاد کیا اور سوچا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، کامیابی ہماری ہو گئی ہے، میدان تو ہمارے ہاتھ میں ہے، مال غنیمت بکھرے پڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب لپک کے ان پر حملہ کر رہے ہیں اور مال غنیمت جو ہے لوٹ رہے ہیں، تو ہم نہ کیوں ان کا ساتھ دیں اور مالی غنیمت لوٹیں. اس خیال سے پہاڑی پہ اترے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں وصیت کی تھی، ان کے کمانڈر نے، ان کے سپہ سالار نے بار بار ان سے کہا، لوگوں اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، اترنا نہیں، یہی حکم ہے اللہ کے رسول کا. مگر نافرمانی کیے، انجام کیا ہوگا؟ انجام ہوا کیا کہ خالد بن ولید نے اس چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے سے ایک کافروں کا دستہ لایا اور لا کر کے مسلمان پر حملہ کر دیا. میدان کارزار کا رنگ بدل گیا اور مسلمان جہاں غالب تھے مغلوبیت کے شکار ہو گئے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. میرے بھائیو، لہذا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو مصیبتیں دیتا ہے، یہ مصیبتیں ہماری کرتوت، ہمارے بدعمالیاں، ہمارے برے قول، ہمارے برے افعال، ہمارے رفتار و گفتار اور ہمارے چال چلن کی وجہ سے میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین آسمان سے یوں ہی نازل نہیں فرماتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں یہ ساری کی ساری مصیبتیں تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین آج مصیبت مبتلا کرتا ہے. میرے بھائیو، جو آج دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، چاہے وہ ملکی پیمانے کی مصیبت ہو، گھریلو پیمانے پہ ہو، سماجی پیمانے پہ ہو، سب کی وجہ تلاش کرنے جائیں گے تو ہم ہیں، آپ ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری بدکرداری ہے، ہماری خیانتیں ہیں، ہماری جھوٹ ہے. میرے بھائیو، سب کی اصل یہی ہے. آج دیکھا آپ نے ہوا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ ہم نے یہ احسان کیا، ان کو مہمان بنا کر کے ہم نے جگہ دی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہمان نہیں ہیں، میزبان ہم ہیں، مہمان آپ ہیں. لڑائی تو اسی بات پہ ہے.
اسی بات پہ ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو مقدس سرزمین ہے یہ میرے باپ دادا کی میراث ہے، جس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا خون دوڑتا ہو، اس کے آبا و اجداد ان کے انبیاء کی میراث ہے، انہی کو اللہ رب العالمین نے سونپا ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ رب العالمین بیت المقدس تک لے کے گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کر دیے اور نبی کو امام بنا کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تمام نبی انبیاء کرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ سب سے اخیر میں آئے لیکن آپ ہی ہمارے امام ہیں، اور ہم اپنے اپنے زمانے پہ آئے اور اس مقدس سرزمین کی ہم حفاظت کیے، مگر آج آپ کو امام بنا کر کے ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس سرزمین کی ذمہ داری آپ پر ہے اور آپ کی امت پر ہے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، اس کے ہاتھ اس کے ذمے ہے میرے بھائیوں، لہذا اس زمین سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ وہ میرے انبیاء کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، وہ ایک بھی ایسا نبی نہیں ہے جہاں وہ وہاں نہ گیا ہو، جہاں اس زمین کے قدم بوسی جس کو حاصل نہ ہو، تمام انبیاء وہاں پہنچے تھے اسراء کی رات میں میرے بھائیوں۔ یہ نبی تو ہم تمام یہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہم تو تمام نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے زمین ہماری ہے میرے بھائیوں۔ آج لڑائی اسی کی ہے، آج لڑائی اسی کی ہے۔ شاعر نے کہا ہے گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، آسماں سے زمین پر سریا نے ہم کو دے مارا۔ میراث تو ہم پائے تھے مگر ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے، ہماری بے خیالی کی وجہ سے، ہمارے تغافل کی وجہ سے، ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، نہیں، ہم کو واپس آنا ہے، ہم کو واپس آنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے بھیک مانگنی ہے۔ رب جس چیز کی ذمہ داری تو نے ہم پر دی تھی، اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین غلطی کو معاف فرما اور ہمیں اس کا وارث بنا۔ میرے ساتھیوں، فتنے کا بہت بڑا دور ہے، مصیبت کا دور ہے، ان مصیبت کے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً کوئی مسلمان ہرگز یہ نہ سوچے مصیبت تو وہاں ہے، میرے گھر پہ تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمان چاہے عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مسلمان چاہے کسی بھی خطے کا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے ہمارا رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ بدر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کا بیٹا اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بیٹا لختے جگر نور نظر لڑ رہا تھا کافروں کی طرف سے۔ جب اسلام لائے باپ بیٹوں میں گفتگو ہونے لگی۔ بیٹا نے کہا کہ ابو، بدر کے دن جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا آپ میرے تلوار کے زد میں کئی بار آئے، مگر اس سے سمجھ کر کے کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن لے میرا بیٹا، اس دن میں بھی کارزار میں تھا، میرے ہاتھ بھی تلوار تھی، اگر ایک مرتبہ بھی میرے تلوار کے زد میں تو آتا تو میں چوکتا نہیں، اس لیے کہ اس وقت اگرچہ تو میرا بیٹا تھا مگر مومن نہ تھا میرے بھائیوں۔ لہذا مسلمان چاہے کسی بھی خطے کا ہو، اس سے ہمارا رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے، خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کہیں مسلمان مصیبت زدہ ہے، حقیقی مسلمان کا دل روتا ہوا پائیں گے آپ۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے کہ مالیگاؤں کے اس سرحد پہ ایک مسلمان کا گاؤں ہے جلایا جا رہا ہے اور آپ یہاں بریانی توڑ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کسی خطے میں ہو،
آپ کے گھر میں ہو، آپ کی زمین پہ ہو، آپ کے ملک میں ہو، آپ کے غیر ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے کلیجے میں تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمان آپس میں مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی الفت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک جسم ہے، ایک جسم میں کہیں چوٹ لگتی ہے تو سارا بدن اس تکلیف سے بیزار ہو جاتا ہے، تکلیف زدہ ہو جاتا ہے اور تکلیف کا احساس کرتا ہے، چاہے وہ کسی خطے میں ہو۔ اگر مسلمانوں کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف میرے دل میں ہونے چاہیے، تکلیف ہے میرے سر پہ، میرے آنکھوں پہ، میرے گھر پہ، ایسا نہیں کہ موج مستی کی زندگی گزارے میرے بھائیوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی علامت۔ میرے ساتھیوں، مصیبت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ مصیبت کے زمانے میں، خاص کر کے آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس میں جھوٹ اور سچ کا فرق کرنا بہت مشکل ہے، لہذا مصیبت کے وقت سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے کان تک آئے اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ۔ یہ قرآنی اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اگر اس خبر کو بنیاد بنا کر کے اگر تم نے غیر قوم پر حملہ کر دیا تو بعد میں تم کو پچھتاوا لاحق ہوگا، تم کو پشیمانی لاحق ہوگی۔ آج کے دور میں خبر کہیں کی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ کی خبر ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا سب سے زیادہ ضروری ہے ایک مومن کے لیے کہ صحیح خبر تلاش کرے، صحیح خبر تلاش کرے اور غلط خبریں نہ پھیلائیں۔ میرے بھائیوں، مصیبت کے وقت یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر کے ہر کوئی فیصلہ کر لے، نا، مصیبت کے وقت علماء کرام سے رجوع کریں، علماء کرام سے رجوع کریں، ہمارے حاکم سے رجوع کریں، جو وقت کے حاکم ہیں، جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، اس سے ہم رجوع کریں کہ بتائیے اس دور میں اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات کیا ہے، جو وہ آپ کو سجھاؤ دے، جو آپ کو رائے دے اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ انفرادی طور پر وہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ سوچ رہے ہیں، ہم کچھ سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ خود فیصلہ مت لیجئے، اپنے علماء، اپنے راسخین، اپنے جو اہل علم ہیں ان سے رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ معاملہ کو اللہ کے رسول تک لے کے جاتے یا ولی الامر تک لے کے جاتے، جو لوگ مسائل کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، حقیقت کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ لہذا اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے مسائل کا حل اپنے علماء سے کراؤ، اپنے بزرگان سے کراؤ، اپنے حاکم سے کراؤ، خود فیصلہ نہ لو اور جو وہ فیصلہ دے اس پر متحد ہو کر کے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق مصائب کے وقت جو مواقف ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ مصیبت کے وقت متحد ہونا چاہیے۔ مصیبت کہیں آ جائے مسلمانوں پر، ایسا نہیں کہ آپ تو فلاں برادری کے ہیں، آپ تو فلاں خطے کے ہیں، آپ تو ہمارے یہاں کے نہیں ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، نہیں۔ سب سے بڑی بیماری مسلمانوں کے درمیان ہے انتشار، اختلاف، گروپنگ، کیمپنگ، بہت ہی غلط بات۔ عالمین نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، گروپ بندی نہ کرو، اس کی رائے سے میری رائے ٹکراتی ہے، اس کی رائے سے میری رائے سے اس کی رائے ٹکراتی ہے، گروپ بندی شروع کر کے نہیں، ایسا نہیں،
ہے متحد ہو کر رہو. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالجماع من اراد دخول الجنہ فعلیہ الجماع. جنت کی کشادہ جگہ کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے, متحدہ پلیٹ فارم پر رہے اور اللہ کے رسول جو حکم دے اس پر عمل پیرا ہو میرے بھائیوں. چوتھا نمبر جو ہمیں کرنا ہے نقطہ وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. آج میرے بھائیوں کو کپڑے کی ضرورت ہے, دوا کی ضرورت ہے, میڈیکل کی ضرورت ہے, سائنس کی ضرورت ہے اور فلاں کی ضرورت ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے, جس کے پاس اگر مال ہے تو مال سے تعاون کرے, کسی کے پاس کپڑا ہے تو کپڑا سے تعاون کرے, کسی کے پاس گھر ہے تو گھر دے کر تعاون کرے, کسی کے پاس فکر ہے تو فکر دے کر تعاون کرے. تعاون کرنا یہ سنت رسول ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ لوگوں تم تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ تو حقدار ہے میرے بھائیو, ہمارے بھائی جو مصیبت زدہ ہیں, جن کے شوہر بیواہ ہوتی جا رہی ہیں, درجن کے درجن, جماعت کے جماعت, گروہ کے گروہ بچے مارے جا رہے ہیں اور باپ بیٹے یہ سب ایک طرف سے بے تہے قتل کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں. ہمارا کیا موقف ہے؟ اس لیے ہم کو تعاون کرنا چاہیے. نمبر 5 ایسے وقت میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے ہم جو کر سکتے ہیں مسجدوں میں آ کر کے, مسجد کے بعد اپنے گھر میں, اپنی دکان پہ, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے دستے سوال دراز کریں. رب وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہماری اخوان ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہماری مائیں ہیں جو اللہ تیری مقدس سرزمین کو پکڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ان کی مدد فرما, ان کے لیے حامی و ناصر بن جا. اے اللہ ان کو دوا پہنچا, ان کو کھانا پہنچا. اے اللہ ہماری اگر جو بس کی بات ہو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ مصیبتوں کو ٹال دے. اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں, اس میں تو کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی فکر کی ضرورت ہے, نہ کسی رائے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں. ہم آنسو بہا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں واپس کرے گا. میرے بھائیوں جب مصیبت آئے, اس کے بعد جب مصیبت آئے تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے. ہمارا اعمال کیسا ہے, ہم نے کتنی برائیاں کی ہے. اے اللہ توبہ کر رہا ہوں, اللہ ہماری غلطیاں یہ ہے, ہماری غلطیاں یہ ہے, ہم نے وہاں یہ غلطی کی تھی. اللہ رب العالمین اللہ کے دربار پہ آئے, روئیں. آج مصیبت ان پر ہے تو کل ہماری باری ہے. میرے بھائیوں یہ مت سوچیں کہ آج ان کے ہاں مسلمان ہیں, ہم لوگ جی رہے ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں کہ ہم پر کون سی مصیبت کی تلوار کھڑی ہو جائے, لٹکنے لگے. تو اس وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, رجوع ہونا چاہیے, واپس ہونا چاہیے. جو شراب پیتا ہے شراب چھوڑ دے, جو حرام خوری کرتا ہے حرام خوری چھوڑ دے. جس کے اندر جذبہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ کا جذبہ پیدا کرے, تعاون کرنے کا جذبہ پیدا کرے, محبت پیدا کرے اور لوگ علماء اکرام سے جڑے, قرآن کی تلاوت کرے اور حدیث پڑھے, بچوں کو پڑھائے, دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے, دین سے جڑ جائے. البتہ دین کے خلاف جو باتیں ہیں اس سے وہ دور رہے. میرے بھائیوں مصیبت کے وقت ایسا نہیں کہ ہم صرف ہاتھ پھیلائے دعا مانگتے رہے. ایسا نہیں کہ باہر بمباری ہو رہی ہے اور ہم مسجد میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. میرے بھائیوں ایسے نہیں, بلکہ جو اہم نقطہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جو مناسب طریقہ ہے دفاع کرنے کا اس کو اختیار کیا جائے, اسباب اختیار کیا جائے. اسباب اختیار کرنا بالکل عین توکل کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اونٹنی کو باندھ کر کے توکل کروں یا اونٹنی کو چھوڑ کر کے توکل کروں. اللہ کے رسول نے کہا اعقل بعیرک ثم توکل علی اللہ, کہ اپنی اونٹنی کو سب سے پہلے مضبوطی سے باندھ دو, پھر اگر تمہاری اونٹنی اگر رسی توڑ کر کے نکل گئی تو سمجھنا تمہارے مقدر پہ ہے. ایسا نہیں کہ ہم دعا مانگتے رہے اور ہو رہا ہے, نہیں. اس کے مقابلے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے, اپنی زمین کی دفاع کے لیے, اپنی ماں اور بہن کی دفاع کے لیے, اپنی اسلام کی دفاع, آپ سے آپ کے حاکم, آپ کے لیڈر, آپ کے سپہ سالار, آپ کے رہبر, آپ کے کمانڈر کیا رہا ہے اس کے مطابق جو مناسب حل ہو اس حل پہ آپ اور ہم کو لبیک کہنا چاہیے. اور جب لبیک کہہ دیں, جب وہ کھڑے ہو جائیں تو رب سے کہیں ربنا
علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ ہمارے صبر اونڈیل دے اور ہماری قدموں کو بالکل جما دے میدان کارزار میں، اور کافر کے خلاف چاہتا ہے اے اللہ ان کے خلاف نصرت اور مدد آسمان سے بھیج، ہمیں کامیاب عطا فرما. یہ ساری باتیں مصیبت کے وقت ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم الہ العالمین ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ تو سب کو سعادت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی مصیبت زدہ ہے اے اللہ تیری رحمت کے خزانوں سے خاص رحمت بھیج، ان کی مدد فرما، ان کا حامی ہو جا. اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اے اللہ تو ان کو محفوظ فرما. اللہ ہم تیرے مخلوق ہے، تو سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ پروردگار عالم تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما. اللہ ہم لوٹ کے آتے ہیں تیری طرف اور کہتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ. اے اللہ ہم لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کو جو مردے ہیں اللہ سب کو معاف فرما. اللہ جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ جو چلے گئے ہیں فلسطین میں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.